اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری اسلامی بہنوں۔ کیا نمازوں کی پابندی کے باوجود بھی سکون نہیں ملتا؟ جب ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں تو بامشکل 3 تسبیحات پوری کرتے ہیں اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ اس سے نماز تو ہو جاتی ہے مگر رب سے آشنائی نہیں ہوتی۔ ہم نماز میں اٹوپا لگے ہوتے ہیں، ہم خود جھکتے ہیں اور نہ اٹھتے ہیں۔ ہم اس دوران کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، جیسے پائلٹ جہاز کو آٹو پائلٹ پر لگا کر خود سواریوں سے دعا سلام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم رکوع کو رکوع سمجھ کر، سجدے کو سجدہ سمجھ کر اور قیام کو واقعی رب العالمین کے سامنے فرمانبرداری سمجھ کر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ہماری کیفیت ٹھیک اس کھلونے کی طرح ہوتی ہے جس میں سیل ڈال دیے گئے ہوں اور بٹن آن کر دیا گیا ہو تو وہ خود بخود اوپر نیچے دائیں بائیں لڑکھڑاتا پھرتا ہے۔ آپ جب کوئی میموری کارڈ کسی ڈیوائس میں ڈالتے ہیں تو وہ ڈیوائس پہلے اس میموری کارڈ کا جائزہ لیتی ہے، اس کو پڑھتی ہے اور ریکوگنائز کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ اس میموری کارڈ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں فلاں فلاں چیز ہے، فلاں فلاں فولڈر ہے، اس کی اتنی اسپیس استعمال ہو چکی ہے اور اتنی باقی ہے۔ پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ سرکار آپ جو مواد اس پر کاپی کرنا چاہتے ہیں وہ کاپی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کارڈ میں جگہ کم ہے بلکہ مواد کا حجم زیادہ ہے۔ آپ کچھ مواد ڈیلیٹ کر کے مناسب جگہ بنائیے۔ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو زمین اس ماتھے کو ریڈ کرتی ہے اور ریکوگنائز کرتی ہے۔ اس پروسیس میں کچھ دیر لگتی ہے۔ زمین سادہ ہو تو جبین کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ مسلح اور قالین جتنا موٹا ہو، جبین کو زمین سے رابطہ کرنے میں ویسی ہی زیادہ دیر ہوتی ہے۔ ہم زمین کے ماتھا ریڈ کرنے سے پہلے ہی اٹھا لیتے ہیں، یوں جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، نہ کچھ ڈیلیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ کاپی پیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ کے قدموں میں سر ہو اور کچھ لیے بغیر اٹھ کر گھر آ جاؤ تو نماز ایک مذاق ہی بن جاتی ہے۔ میری عزیز اسلامی بہنوں، جماعت میں مجبور بھی ہوں تو نوافل میں کسر نکال لینی چاہیے۔ کم از کم 5-7 دفعہ کی تسبیح کے بعد ہی اپنا دنیا کی ٹرانس سے نکل کر مینول پر آئیں گے اور آپ کو اپنی ہیت کا احساس ہوگا کہ آپ اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، ماتھا کہاں ہے، گھٹنے اور پاؤں کہاں ہیں۔ جو چیز آپ کو یاد آتی جائے گی سمجھ لیں کہ وہ چیز حقیقت میں ریکوگنائز ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ تسبیح کو الفاظ کی بجائے منہ بند کر کے سوچ کی زبان میں کہیں جتنی دیر بھی مزہ آتا رہے۔ جب اکتاہٹ محسوس ہو تو بیٹھ جائیں اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا اپنی زبان میں یاد کر کے رکھیں۔ اس کو پڑھیے: اے اللہ، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے دے اور مجھے عافیت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما اور میرے دکھوں پر مرہم پٹی لگا دے۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رکھیے کہ اس میں گندم اور چاول ہی نہیں بلکہ مال، اولاد، صحت، بصارت، سماعت اور خوشیاں سب رزق کہلاتی ہیں۔ اب آپ دوسرے سجدے کے لیے پک چکے ہیں۔ پہلے سجدے میں اسپیس بنی تھی، دوسرے سجدے میں اس دعا کو پیسٹ کر دیں۔ صرف 2 رکعتوں کے بعد ہی آپ اپنا وزن خود محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ کبھی خالی محسوس نہیں ہوگا اور اب آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا، کیونکہ نماز میں ثواب کے ساتھ سواد بھی آیا ہے اور یہی سواد لذت آشنائی کہلاتا ہے۔ اے میری اسلامی بہنوں، اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جا۔ ایسا سجدہ نصیب کر جو صرف تیرے لیے ہو۔ ایسا سجدہ نصیب کر کہ اس کے بعد یہ سر کسی کے آگے نہ جھکے۔ ایسی دعا مانگنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا شامل ہو جائے۔ اے اللہ
ہمیں ایسا رزق حلال کمانے کی توفیق دے جس میں برکت شامل ہو جائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کریں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔